السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اس کا غلط مطلب سمجھتے ہیں، کچھ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور کچھ اسے اسلام کا حکم سمجھ کر ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس سے خود اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ اسلام میں طلاق کیوں رکھی گئی، حلالہ حقیقت میں کیا ہے، نکاح حلالہ کے نام پر ہونے والا فراڈ کیا ہے، قرآن و حدیث اس بارے میں کیا فرماتے ہیں اور جید العلماء مفتیان کرام کا اس بارے میں کیا موقف ہے۔ اسلام میں نکاح ایک مقدس، مضبوط اور باعزت رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میاں بیوی کے تعلق کو محبت، رحمت اور سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے، لیکن بعض اوقات حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ دونوں کے درمیان نبھا ممکن نہیں رہتا۔ مسلسل جھگڑے، ظلم، بدسلوکی، حقوق کی پامالی یا ایسے مشکلات جن کا حل باقی نہ رہے تو اسلام نے کسی کو زبردستی ایک ایسے رشتے میں قید رہنے پر مجبور نہیں کیا۔ سوچئے، اگر اسلام نے طلاق کا عمل نہیں رکھا ہوتا تو لوگ ایک دوسرے سے پیچھا چھڑوانے کے لیے سخت قدم بھی اٹھا سکتے تھے، یعنی ایک دوسرے کا قتل بھی کر سکتے تھے۔ اسی لیے طلاق کو آخری حل کے طور پر رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ اور سورۃ الطلاق میں طلاق کے احکامات بڑی حکمت کے ساتھ بیان فرمائے تاکہ یہ عمل بھی انصاف، ذمہ داری اور سوچ سمجھ کر انجام دیا جائے۔ اسلام ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ معمولی اختلافات پر گھر ٹوٹ جائے۔ پہلے صلح کی کوشش کی جائے، ایک دوسرے کو سمجھایا جائے، برداشت سے کام لیا جائے، خاندان کے سمجھدار افراد کو درمیان میں لایا جائے اور ہر ممکن طریقے سے رشتہ بچانے کی کوشش کی جائے۔ اگر پھر بھی کوئی راستہ باقی نہ رہے تو طلاق آخری دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو پسند فرمایا اور خاندان کے استحکام کی تعلیم دی۔ علماء کرام بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگرچہ بعض حالات میں طلاق جائز ہے، لیکن بلا ضرورت اور معمولی اختلافات پر طلاق دینا پسندیدہ عمل نہیں۔ اسلام کی اصل تعلیم یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو گھر بچایا جائے۔ اگر شوہر 3 طلاقیں مکمل دے دے اور طلاق مؤثر ہو جائے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں دوبارہ اسی وقت نکاح کر سکتے ہیں جب ایک خاص شرعی صورت پیش آئے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ حلالہ کو غلط سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید میں کہیں بھی حلالہ کرو کا حکم موجود نہیں۔ قرآن صرف یہ بتاتا ہے کہ اگر عورت اپنے پہلے شوہر سے 3 طلاقوں کے بعد کسی دوسرے شخص سے حقیقی، فطری اور مستقل نیت کے ساتھ نکاح کرے، پھر وہ دوسرا نکاح کسی قدرتی وجہ سے ختم ہو جائے، مثلا دوسرا شوہر وفات پا جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے دے اور عدت بھی مکمل ہو جائے، تو اب اگر پہلا شوہر وہ عورت دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ حکم سورۃ البقرہ کی آیت 230 میں بیان ہوا ہے۔ یعنی اسلام نے کہیں بھی یہ حکم نہیں دیا کہ پہلے سے منصوبہ بنا کر کسی دوسرے شخص سے صرف ایک رات یا چند دن کے لیے نکاح کیا جائے تاکہ عورت پہلے شوہر کے لیے دوبارہ حلال ہو جائے۔ بدقسمتی سے بعض لوگ حلالہ کے نام پر ایسا نکاح کرواتے ہیں جس میں پہلے سے یہ طے ہوتا ہے کہ ایک شخص صرف وقتی طور پر نکاح کرے گا، پھر طلاق دے دے گا۔ یہی عمل نکاح حلالہ کہلاتا ہے اور یہی وہ عمل ہے جس کی اسلام نے سخت مذمت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ روایت سنن ابن داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور دیگر کتب الحدیث میں وارد ہوئی ہے، اور فقہائے امت نے اس سے یہی استدلال کیا ہے کہ پہلے سے طے شدہ حلالہ ناجائز اور گناہ ہے۔ اہل سنت کے چاروں معروف فقہی مذاہب کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر پہلے سے شرط یا منصوبہ ہو کر صرف پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کی نیت سے نکاح کیا جا رہا ہے تو یہ سخت گناہ اور ناجائز عمل ہے۔ بدقسمتی سے بعض معاشروں میں حلالہ کو کاروبار بنا دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ پیسے لے کر اس مقصد کے لیے نکاح کرتے ہیں، کچھ عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ خاندان عزت بچانے کے نام پر عورت پر دباؤ ڈالتے ہیں اور بعض لوگ اس ظلم کو مذہب کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ اسلام نہ عورت کی بے عزتی کی اجازت دیتا ہے اور نہ اس کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ اسلام نے یہ سختی کیوں رکھی؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 3 طلاق کے بعد فوراً نکاح کی اجازت دے دی جاتی تو لوگ غصے میں بار بار طلاق دیتے اور پھر رجوع کر لیتے۔ اس سے عورت کی عزت، اس کے حقوق، خاندان کا نظام متاثر ہوتا۔ اس لیے اسلام نے ایسا قانون رکھا تاکہ لوگ طلاق کو کھیل نہ سمجھے بلکہ ہر لفظ بولنے سے پہلے 100 بار سوچیں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں تو سب سے پہلے غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں، سکون سے بیٹھ کر بات کریں، ایک دوسرے کی شکایت سنیں، اپنے رویے کا جائزہ لیں اور اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر مسئلہ حل نہ ہو تو خاندان کے نیک اور سمجھدار افراد کو درمیان میں لائیں، جیسا کہ قرآن کریم نے بھی دونوں خاندانوں سے ثالث مقرر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اگر پھر بھی حالات بہتر نہ ہوں اور طلاق کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہ بچے تو اسلام نے بھی طلاق میں جلد بازی سے منع کیا ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں نہ دی جائیں بلکہ 1 طلاق دی جائے تاکہ عدت کے دوران دونوں کو ٹھنڈے دل سے سوچنے، اپنے فیصلے پر غور کرنے اور اگر چاہے تو رجوع کرنے کا موقع مل سکے۔ اگر اس مدت میں دونوں کے تعلقات بہتر ہو جائے تو رجوع کر کے اپنا گھر دوبارہ آباد کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر رجوع نہ ہو یا بعد میں دوبارہ نکاح کے بعد پھر شدید اختلافات پیدا ہو جائے تو دوسری طلاق دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر دوسری مرتبہ بھی تمام اصلاحی کوشش ناکام ہو جائیں تب آخری مرحلے میں تیسری طلاق دی جاتی ہے۔ اسلام نے یہ مرحلہ وار طریقہ اسی لیے رکھا ہے تاکہ غصے کے ایک لمحے میں پوری زندگی برباد نہ ہو جائے بلکہ ہر مرحلے پر صلح اور رجوع کا دروازہ کھلا رہے۔ اسی لیے علماء کرام بار بار نصیحت کرتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دینا سنت کے مطابق طریقہ نہیں بلکہ طلاق کو سوچ سمجھ کر شرعی اصولوں کے مطابق اور آخری مجبوری کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ طلاق، رجوع، ایک مجلس میں 3 طلاق اور دیگر فقہی مسائل کے بعض تفصیلات میں اہل علم کے درمیان اختلافات موجود ہیں۔ اس لیے اگر کسی کے ساتھ حقیقی طلاق کا معاملہ پیش آ جائے تو سوشل میڈیا یا عام ویڈیوز پر انحصار کرنے کے بجائے کسی مستند دارالافتاء یا اہل علم سے اپنی مخصوص معاملے کے مطابق رہنمائی ضرور حاصل کریں۔ آخر میں یہی پیغام ہے کہ اسلام نے نہ طلاق کو پسندیدہ معمول بنایا اور نہ ہی حلالہ کے نام پر عورت کی تذلیل کی اجازت دی۔ اسلام کا مقصد خاندان کو بچانا، عورت کی عزت کی حفاظت کرنا اور معاشرے میں انصاف قائم کرنا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص حلالہ کے نام پر منصوبہ بندی والا نکاح کرواتا ہے یا اس سے مالی یا ذاتی فائدہ حاصل کرتا ہے تو اسلامی تعلیمات کی روح کے خلاف عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور اپنے گھر کو محبت، رحمت اور سکون کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی اور اس سے آپ کو بہت زیادہ اچھی انفارمیشن ملی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔